بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین. دس از می ایمن فاطمہ جمیل اینڈ ٹوڈیز ٹاپک فار اویئرنیس از رسپیکٹ آف ٹیچرس اینڈ پیرنٹس. اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس طرح کی ویڈیو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرپشن کا بٹن ضرور دبائیں، اور جو ہے اس کے ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو ضرور کلک کریں. تھینک یو سو مچ. اور اب ہم اس ٹاپک کے ایجنڈے کی طرف آتے ہیں کہ جس میں ہم نے رسپیکٹ کی ڈیفینیشن اور پیرنٹس کی رسپیکٹ اسلام کے تحت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرس کی رسپیکٹ کیا ہے اسلام کے تحت، اور اسٹیٹس کیا ہے ٹیچر کا، یا رسپانسبلٹیز کیا ہے ٹیچرس کی، اور رائٹس کیا ہے ٹیچرس کے. ان سب کے بارے میں ہم بات کریں گے مزید آگے والی جو ہے اس ویڈیو میں. اور اب ہم آ جاتے ہیں رسپیکٹ کی ڈیفینیشن کی طرف. رسپیکٹ کی ڈیفینیشن کے اکارڈنگ جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پازیٹیو فیلنگ کسی کو کروائیں، پازیٹیو فیل کروائیں کسی کو. ہم جیسے کہ ہم کسی کو اچھی طرح بلاتے ہیں، اس کو اس سے اس کا حال چال پوچھتے ہیں، یہ بھی ایک سینس کیا ہے، رسپیکٹ ہے کہ ہم اگلے بندے کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. اگر کوئی ہمیں اچھی طرح بلاتا ہے اور ہمارا حال احوال پوچھتا ہے، وہ بھی کیا ہے، رسپیکٹ ہے کہ ہم اگلے بندے کو عزت دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، یا پھر ہمارا انسانیت کے ناطے بھی اولین فرض ہے کہ ہم اس کو رسپیکٹ دیں، چاہے وہ چھوٹا ہے یا چاہے وہ بڑا ہے. ڈفرینٹ اوپینینس بھی اس کے تحت ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ایز اے ہیومن بینگ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں. تو اس سے ہمیں بہت فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ انسانیت کا بڑا درجہ بھی ہوگا. اب نیکسٹ ہم رسپیکٹ آف پیرنٹس کی بات کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلے رسپیکٹ کی ڈیفینیشن کی بات کی، اب اس پہ بات کرتے ہیں وہ یہ کیا ہے، رسپیکٹ پیرنٹس کے بارے میں کیا ہے. حالانکہ یہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، بلکہ بچپن سے اس پہ ہم بات کرتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں بکس میں. لیکن رسپیکٹ پیرنٹس کی کیا ہے کہ پیرنٹس نے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پروان چڑھایا، اور اپنی خواہشات کو ختم کر کے، اپنی خواہشات کو قربان کر کے ہماری ضروریات کو پورا کیا. یہ سب سے بڑی وجہ بھی ہو سکتی ہے رسپیکٹ کی. لیکن جو والدین کا درجہ ہے، والدین کا جو ان کو ہر ایک بندے کو جیسے کہتے ہیں ہمیں ڈیزگنیشنز ملتی ہیں، اسی طرح والدین کا درجہ ہے ایک، اس کے تحت بھی ہمیں ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اگر نہ ہوں تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں، ہم کیسے پروان چڑھ سکتے ہیں. کیونکہ ماں باپ ہوں تو ہی بچہ آگے بڑھ سکتا ہے. کیونکہ جن کے والدین نہیں ہوتے، جو بچے یتیم ہوتے ہیں، وہ بھی بڑھتے ہیں، لیکن ان کو بہت سفر کرنا پڑتا ہے اس دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے. تو پیرنٹس کا یہ سب سے بڑا رول ہے کہ وہ ہمیں اپنی جو ہے سائے تلے ہمیں جگہ دیتے ہیں، اور ہمیں پروان چڑھاتے ہیں، بہتر سے بہترین ہماری تربیت کرتے ہیں. اسی لیے ہمیں ان کے پیار کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان سے ہمیشہ محبت اور خلوص سے ملنا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، اور ان کے محبت اور پیار کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے جو فیصلہ وہ کریں گے ہماری بہتری کا ہی ہوگا، اور بہتری کے لیے ہی ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اب ذرا ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اپنے والدین کو سب سے زیادہ پیار کرو، ان سے خلوص سے ملو اور خلوص اختیار کرو. کیونکہ سب سے زیادہ پیار کے حقدار وہ والدین ہی ہیں، ہمارے پیار کے حقدار، کہ ان کو ہم بوڑھے جب ہو جائیں تو ان کو پیار محبت سے ملیں. اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں، اور اسلام کو جو ہے تبلیغ انہوں نے کی اسلام کی، اور وہ خاتم النبیین بھی ان کو کہا جاتا ہے. انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ جب ہم اپنے والدین کو ایک پیار بری نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہر ایک نگاہ، جتنی نگاہیں ہم ان پہ ڈالیں گے اتنے حج کا اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا. آپ خود ہی سوچیں، جب اللہ تبارک تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا درجہ والدین کو دیا ہے، تو سچ میں ہم اگر ایسا کریں گے تو ہمیں کتنا ثواب حاصل ہوگا. اب ہم رائٹس آف پیرنٹس پہ آ جاتے ہیں. پہلے رسپیکٹ آف پیرنٹس پہ بات کی ہم نے، اب رائٹس آف پیرنٹس پہ آ جاتے ہیں کہ جیسے ان کے لیے پیار،
ان کی عزت کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا یا ان کی نیڈس کو پورا کرنا۔ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تب ہمیں چاہیے کہ ہم جو ان کی نیڈز ہیں ان کو فلفل کرنے کی کوشش کریں، اور ان کو سب سے بڑی بات ان کو پیار محبت سے بلائیں اور ان کی بات کو سنیں، ان کو ٹائم دیں، کیونکہ اس دوران جب بوڑھے ہو جاتے ہیں والدین تب اس دوران ان کا حال بالکل ایسا ہم سوچتے ہیں بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ایک بات کو بار بار بھی کرتے ہیں تو بجائے ان کو ٹوکنے کے، اف کرنے کے، ان سے یہ ہم درخواست کر سکتے ہیں، ان کی باتوں کو سن سکتے ہیں، یا پھر ان کے جو ہے ان کو مزید پیار محبت سے ان کے ساتھ برتاؤ کر سکتے ہیں، تاکہ وہ اپنی چیزوں کو خود بھی سوچ سکتے ہیں اس بارے میں۔ ہوتی ہے عادت والدین کی، کر دیتے ہیں والدین ایک بات کو بار بار، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے منہ پھیرا جائے، بلکہ ان کو اور رسپیکٹ اور ان کے رائٹس کو پورا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اب جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ آیات اور احادیث آئی ہوئی ہیں جس میں لکھا گیا ہے کہ ان کے آگے اف تک نہ کہنا، کہ ان کی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کی جائے اور ان کو خلوص اور پیار سے ملا جائے۔ اور ہمارے والدین جو ہیں وہ ہمارے جنت کا دروازہ ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے ماں کے پیروں تلے جنت۔ اگر ماں کے پیروں تلے جنت ہے تو باپ کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے کہ باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ جب تک ہم اس دروازے کو یعنی کہ باپ کو خوش نہیں کریں گے تب تک ہمارے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ اور ماں کے پیروں کی تلے جنت، ماں کی فضیلت بھی اتنی ہی زیادہ ہے کہ ماں کے نیچے پیروں کے تلے جنت جو ہے وہ پورا قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ ہمیں اس لحاظ سے اللہ کے احکامات کے لحاظ سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے لحاظ سے اپنے والدین کی عزت اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ سب نے پہلے دیکھا، پچھلی جو ہے ویڈیو میں ہم نے رسپیکٹ آف پیرنٹس کے بارے میں بات کی، اب رسپیکٹ آف ٹیچرس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ٹیچر کی رسپیکٹ کرنا کیوں ضروری ہے۔ وہ بھی اسی طرح ہی ضروری ہے جیسے ہمارے والدین ہمیں پروان چڑھاتے ہیں، اسی طرح ہی ٹیچرز بھی ہمیں پروان چڑھاتے ہیں، لیکن وہ علم کے دائرے پہ رہ کے چڑھاتے ہیں، ہمیں نالج دیتے ہیں، ہمیں علم دیتے ہیں کہ ہم اس دنیا کو سمجھ سکیں، اس دنیا کے ساتھ چل سکیں اور اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں ٹیچر کو رسپیکٹ دینی چاہیے اور ہمارے لیے یہ ہمارا اولین فرض ہونا چاہیے۔ جیسے ہم اس کی ڈیفینیشن کو اگر دیکھیں تو ٹیچر کی رسپیکٹ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے پیار محبت اور خلوص سے ان سے بات کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے سکھایا ہے ان کو بارے میں بتا کے ان کو کہ ہمیں یہ چیز جو ہے اس کو جب ہم ان کو دیں گے، رسپانس دیں گے تو وہ ان کا پازیٹیو رسپانس دیں گے تو وہ ان کا کیا ہوگا، وہ چیز بھی ان کے رسپیکٹ میں آتی ہے کہ ٹیچر کی رسپیکٹ کرنی اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو کہ دو جہانوں کے کیا پوری کائنات کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ٹیچر بنا کے بھیجا تھا، کہ جن کے جو ہے تعلیم سیکھتے ہوئے، جن سے تعلیم سیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں جو ہے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ تو ہم سب سے پہلے ان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ٹیچر کا کام کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ سب سے پہلے اسلام کے بارے میں انہوں نے ہمیں سکھایا، انہوں نے ہمارا دین ہمارے اوپر پورا مکمل کیا کہ اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی کسی کو بھی گنجائش نہیں ہے اور نہ کسی کو کوئی ضرورت ہے۔ تو ہمارا دین ہمارے اوپر مکمل کرانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو خاتم النبیین بھی جن کو کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں اب اسٹوری آف عبداللہ ابن عباس کے ہم بیان کرتے ہیں، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم اسٹوری آف ابن عباس کے بارے میں بات کریں گے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور ان کو تعلیم سیکھنے کا، دین کی تعلیم سیکھنے کا، اسلام کی تعلیم سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ تو وہ بہت چھوٹے تھے لیکن تب سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے اور انہیں کے نقش قدم پر چلنے کی انہوں نے کوشش کی، اور
बखूबी चले। तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ तो वो 13 साल के थे, और उसके बाद वो बहुत उदास रहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि और कोई नहीं है, मैं किससे इस्लाम की तालीमात लूँ। लेकिन उनको बाद में फिर पता चला कि सहाबाए किराम जो हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफ़ी देर तक रहे हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, तो क्यों ना मैं उनसे सीख लूँ। तो उन्होंने उनकी सोहबत में बैठना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने उनकी सोहबत में बैठे तो उस लिहाज से भी वो सहाबाए किराम से बहुत तालीमात हासिल करते रहे। तो वो इस्लाम की तालीमात सीखने के लिए सहाबाए किराम से मिलने बहुत दूर-दूर भी जाया करते थे। तो एक दफ़ा का ज़िक्र है कि उनको इस हदीस सीखने के लिए उनको एक सहाबी से मिलना था। तो वो जब वहाँ गए तो वो सहाबी उस दौरान सो रहे थे। लेकिन जब वो सहाबी से मिलने गए तो वो सहाबी सो रहे थे, तो उन्होंने उस सहाबी को जगाना मुनासिब नहीं समझा। तो उन्होंने बाहर खड़े होकर वेट करना शुरू कर दिया। तो जब वो सहाबी बेदार हुए तब उन्होंने देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन्होंने इनसे दरियाफ़्त भी की कि आप मुझे जगा देते, आपने क्यों इंतज़ार किया? तो उन्होंने फ़रमाया कि मैं एज़ अ स्टूडेंट आपके पास आया था, शागिर्द बन के आया था, तो मेरा इंतज़ार करना बनता था। और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि मेरा इंतज़ार करना इस वजह से मुनासिब था कि मैं आपके पास शागिर्द बन के आया था और आप मेरे उस्ताद हैं। तो इस वजह से मैंने आपको उस्ताद होने के नाते मैंने आपको जो है तकलीफ़ देना मुनासिब नहीं समझा। तो इससे ये हमें पता चलता कि उस्ताद की अहमियत इस्लाम के नुक्ते नज़र से देखें तो कितनी अहम है, और कितना जो है उस्ताद का दर्जा दिया गया है। इसी तरह ही इनके बारे में और मज़ीद ये कहा जाता है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के मुतल्लिक़ कि इन्होंने बाद में ये अच्छे सहाबाए किराम में से एक अच्छे मुअल्लिम भी बने ये, और उसके बाद भी इनके पास भी लोग दूर दराज से अहादीस सीखने के लिए आया करते थे। नेक्स्ट अब हमारा आता है स्टेटस ऑफ टीचर इन इस्लाम। इस पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया उसने मुझे अपना पूरी ज़िंदगी के लिए ग़ुलाम बना लिया। इससे ये पता चलता है कि सहाबाए किराम हों या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों या फिर खलीफा और राशिदीन हों, इन उन्होंने भी टीचर को, उस्ताद को कितनी इज़्ज़त जो है वो देने का कहा है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह ही टीचर्स को रिस्पेक्ट दें। जैसा कि पहले हमने जो है वो रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स के बारे में बात की, अब इसके बाद हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर्स के बारे में बात करेंगे कि टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं स्टूडेंट पे, जो वो अपनी जो है पूरी करें, जिससे जो स्टूडेंट्स के राइट हैं उनको पूरा किया जाए। सबसे पहले कम्युनिकेशन है, मैनेजमेंट है, कोचिंग है, उसके बाद मॉनिटरिंग है, देन ऑनलाइन ट्रेनिंग है, फिर ऑनलाइन लर्निंग है। तो कम्युनिकेशन ये है कि टीचर की कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि हर स्टूडेंट का फर्स्ट टेक्स्ट जो है या फिर लास्ट टेक्स्ट है, दोनों को समझ आई, दोनों को बखूबी इसकी बातों की, टीचर की बातों की, उनके लेक्चर की बखूबी समझ आए। और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि दोनों को देखें दोनों तरह से, कि जो बच्चे कम पढ़ने वाले हैं उन पे भी उतना ही ध्यान दिया जाए जितने ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, ताकि हम इस तरह लेवल कर सकते हैं और अपने माशरे को एक उस्ताद ही बेहतर बना सकता है। इसी तरह ये उस्ताद एक अच्छा मैनेजमेंट प्लानर हो, वो अच्छा प्लान कर सकता हो, कोच अच्छा हो, सिखाने वाला हो, और मॉनिटरिंग अच्छी तरह कर सकता हो कि जहाँ बच्चे जो वीक हैं उन पे उस तरह से काम किया जाए। इसी तरह अगर हम ऑनलाइन लर्निंग की बात करें, जैसा कि हमें पता है कि प्रीवियस हमारे लेक्चर्स जो होते रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो ऑनलाइन होते रहे हैं। तो उस तहत मिस जो हैं वो अपना कैमरा ऑन करती थी, बाकी स्टूडेंट्स अपना अपना जो है ऑन करके पढ़ते थे। उस दौरान भी टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को बखूबी समझाया जाए कि जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है वो अच्छी तरह समझ सकें। और इसी तरह ही उनके पॉइंट्स, जितने भी उनके वीक पॉइंट्स हैं, उनको क्लियर किया जा सके, ताकि वो बखूबी लेक्चर को समझ सकें और उनके आगे जो है उनकी स्टडीज़ में आसानियाँ पैदा हो सकें। इसी तरह ही जिस तरह हमने टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात की, अब हम टीचर्स की राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं। जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे राइट्स भी हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। इसी तरह जो राइट्स हैं वो स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उनको फुलफ़िल किया जा सके। टीचर्स जो है हमें सिखाने आता है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए, स्टूडेंट्स को बल्कि ये कोशिश करनी चाहिए कि उनके बताए हुए तरीक़ों पे चलने की कोशिश करें, और उन्होंने जो सिखाया है उनको बखूबी समझने की कोशिश करें। अगर कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर टीचर से बात करें, और उनको उनके अच्छे काम पर एप्रिशिएट या रिवार्ड ज़रूर दें, या एप्रिशिएट ज़रूर करें। जिस तरह मिस अगर एप्रिशिएट आपको करती हैं, टीचर एप्रिशिएट करती हैं, तो आप भी उनको एप्रिशिएट ज़रूर करें। और दूसरी बात ये है कि
ٹیچرز جو ہیں وہ ہمارے روحانی والدین کہلاتے ہیں، تو ان کی رسپیکٹ بھی ہمارے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ ایک پیرنٹس کی ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو اگر ہم دیکھا جائے تو یہ سارے رائٹس میں آتے ہیں ٹیچرس کے۔ ٹیچر اپنے نالج میں ایسے ہمیں اس کا حصے دار بناتی ہیں، ان کو ہمیں سکھاتی ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں سنا کہ ہم نے رسپیکٹ آف ٹیچرز اور پیرنٹس کے بارے میں آج بات کی، لیکن اس کے بارے میں مزید میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ رسپیکٹ آف پیرنٹس میں ہمارے ان میں رائٹس بھی آتے ہیں، رسپانسبلٹیز بھی آتی ہیں، اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنی رسپانسبلٹیز بخوبی نبھائیں اور بچوں کو احساس دلائیں کہ بچوں کو چاہیے کہ بچے اپنے پیرنٹس کی اور ٹیچرس کی دونوں کی رسپیکٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں سب سے بڑی بات ہے، پیرنٹس کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سوری کہنا لازمی سکھائیں، کیونکہ آج کل کے بچوں کو کہیں نہ کہیں جو میں نے دیکھا ہے، سوری نہیں بچے کہتے ہیں، ان سے جب مسٹیک ہوتی بھی ہے پھر بھی وہ کوشش نہیں کرتے، پتہ نہیں اب شرمندگی ہوتی ہے یا کیا مسئلہ ہے، تو اس وجہ سے نہیں کہتے۔ مانا ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، لیکن سوری کہنا ہمارا اولین فرض ہے، معذرت کرنا ہمارا اولین فرض ہے کہ اگلے بندے کو اس طرح بھی ہم رسپیکٹ دیتے ہیں اگر ہم معذرت اس سے کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ پیرنٹس معذرت کا ضرور سکھائیں کہ بچے ٹیچرز ہوں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ٹیچر کے سامنے ہوتی ہے تو اس سے معافی ضرور مانگیں۔ اور اسی طرح ہی اگر ہم ٹیچر کی بات کرتے ہیں تو ٹیچرز کی باتوں میں بھی یہی ہے کہ ٹیچرز بھی بچوں کی باتیں سنیں، ان کے پیرنٹس کی بات سنیں تحمل مزاجی سے، اس کے بعد ان کو آنسر کریں اور بخوبی بہتر سے بہترین انداز میں آنسر کریں کہ ان کو اتنے بچے ہوتے ہیں پوری کلاس میں، ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ سب کے ساتھ وہ بخوبی ایک اچھا برتاؤ رکھیں اور اچھی طرح کام کریں۔ اسی طرح ہی پیرنٹس کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ٹیچرز کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھیں، اگر وہ آپ کے بچے کی مسٹیک بتاتی ہیں تو اپنے بچے کو ضرور ڈانٹیں، اس کو سمجھائیں کہ بیٹا اس طرح نہیں، آپ نے ایسے کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی ہماری پیرنٹس کی اور ٹیچرز کی دونوں کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے کہ دونوں بخوبی کام کریں گے تو ہی ہم اپنے بچوں کو بہتر سے بہترین تربیت دے سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ میں اپنے جو اس ٹاپک کو جو ہے ایکسپلین کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں گی، اور آپ لوگوں کو بھی جس حد تک میں سمجھا سکتی تھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ آپ لوگوں کو اس بارے میں کافی حد تک معلومات ہیں، لیکن آن لائن لیکچرز کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹیچرز کی رسپیکٹ اور پیرنٹس کی رسپیکٹ میں بہت زیادہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ بچوں نے ان کو رسپیکٹ دینا ختم کر دی ہے۔ یہ میں نے بذات خود ایک ایکسپیرینس کیا تھا اسکول جا کے کہ بچے کس طرح ٹیچرز کو بلاتے ہیں اور پیرنٹس کیسا بیہیویئر کرتے ہیں، پیرنٹس سے کیسا بیہیویئر کرتے ہیں اور پیرنٹس ان کے ساتھ کیسا رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہوئے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس چیز کو ہماری ٹیم نے یہ ضروری سمجھا کہ اس اویئرنیس کو ہمیں دوبارہ اس بارے میں بتانا چاہیے۔ اگر میری بتائی ہوئی کچھ باتیں اگر آپ کو سمجھ آئی ہیں، میں کامیاب ہوئی ہوں سمجھانے میں، تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے سنا۔ مزید جو میں پہلے کہہ چکی ہوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ مزید اس طرح کے اویئرنیس سے ریلیٹڈ ایشوز سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ ویڈیوز چاہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ نگہبان۔